بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. آج 7 جولائی بروز پیر 11 محرم الحرام ہمارا ایک اہم لیکچر ایک ایسے واقعے کی طرف ہے کہ جس کو اختلافی بنا دیا گیا ہے. ضعیف روایات، موضوع اور من گھڑت روایات کی وجہ سے اس واقعے کو مشکوک بنا دیا گیا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اپنے پاس سے ڈال دی گئیں کہ جن کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعا نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں صحابہ کرام کے اوپر گھڑی گئیں کہ جس سے صحابہ کرام کی شخصیات کو دھندلا بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کے احسان کے ساتھ اہل حق جب تک موجود رہیں گے تو کوئی بھی صحابہ کرام کی شخصیات کو، ان کے کردار کو دھندلا نہیں کر سکے گا. آج ہم جس لیکچر کو سننے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس میں اسباق. قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دور کر دے تم سے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، پلیدگی کو، غلاظت کو تم سے دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے بالکل پاک. ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. پھر ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں چاہے جانا چاہے گا اللہ اس کو وہاں چھوڑ دے گا. جس ڈگر پر چلنا چاہے گا، جو عقیدہ رکھنا چاہے گا، جو منہج اپنانا چاہے گا، جو سوچ اور فکر بنانا چاہے گا، اللہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا. وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مصیرا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. ہمارے آج کے لیکچر کے جو اہم نکات ہیں اس کو سماعت فرمائیے، اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اگرچہ تھوڑی گفتگو طویل ہوگی کیونکہ واقعہ کافی لینتھی ہے، کافی مفصل ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے جو اہم نکات ہیں اس کے مطابق اس پر ڈسکشن کریں گے، اس پر بات کریں گے. اس پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس واقعے کو واضح کریں گے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف صحابہ کرام کے درمیان. نمبر 2 نقطہ، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور شہادت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوسناک واقعات۔ نمبر 3، امیر معاویہ کے حق میں رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نمبر 4، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اہل کوفہ کے ہاتھوں۔ نمبر 5، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام دکھایا جانا جہاں پر وہ شہید کیے گئے۔ اسی طرح نمبر 6، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت اور صحابہ کرام۔ اور آخری ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے واقعہ کربلا کی حقیقت۔ آئیے اپنے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جو واقعہ کربلا کی ابتدا میں جو ایک نقطہ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ میں اختلاف، صحابہ کے اندر ان چیزوں کا رونما ہونا کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے، ان چیزوں سے آپ نے آگاہ کیا تھا، ڈرایا تھا۔ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے فوراً بعد ہی رونما ہو جانا، اس پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا جائے، یا صحابہ کرام کو برا کہا جائے، یا صحابہ کرام کی تضحیق کی جائے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے اللہ کے حکم کے مطابق، تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہیں روک پائے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پوچھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑا ان کو، اور ان کو کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری قوم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب یہ دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کسی اختلاف میں نہ پڑ جائیں، تفرقے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں خاموش رہا اور آپ کا منتظر رہا کہ آپ آئیں گے اور ان کو صحیح بات سمجھائیں گے۔ جس گمراہی کے اندر یہ مبتلا ہو گئے اس کو ہدایت سمجھ کے، حقیقت سمجھ کے، اس اندھیرے کو باقاعدہ آپ ان کو دکھائیں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ تو میں آپ کا منتظر تھا۔ تو آپ دیکھیں اختلاف وہاں پر بھی ہے، لیکن اختلاف کا حل اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یعنی اختلاف یقینی ہے، امت کے اندر اختلاف، افتراق، تفرقہ بازی، ٹوٹنا پھوٹنا اور مختلف رائے ہونا، تو یہ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں اور آپ کے آخری ایام ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، جس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باقاعدہ موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری میں آپ کی عیادت کر رہے تھے، اور آپ کی بیماری کو رفع کرنے کے لیے آپ کی دوائی کا بندوبست کر رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک حدیث قرطاس ہے، یعنی ایک واقعہ رونما ہوا جس کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کی شدت کے اندر صحابہ سے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ لا دو تاکہ میں لکھ دوں تمہارے لیے
تاکہ تم اس پیٹرن پہ چلو جو میں نے لکھ دیا ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قلم اور جو چیز لکھنے جس پر لکھی جائے گی وہ لے آؤ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدید ہے تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو عباس نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرنے جا رہے ہوں، تفویض کرنے جا رہے ہوں خلافت، اور کسی کا نام لکھنے جا رہے ہوں، ممکن ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نومینیٹ کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت شدید بیمار ہیں تو ہم اس پر آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالتے اور آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا نام تجویز کرنا ہے تو ممکن ہے کہ لوگ اختلاف کریں اور لوگ میں پھوٹ پڑ جائے، اور اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اگر صحابہ خود ہمیں نومینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس معاملے کو ٹھیک چلائیں گے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کا نام لے دیا، ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام لے دیا، تو پھر ہم سے سب کچھ چلا جائے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ بضد تھے اس بات پر کہ قلم اور کاغذ لایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کی کہ آپ علیہ السلام شدید بیمار ہیں، تو ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن موجود ہے اور سنت موجود ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی کہ جس کو آپ نے ناپسند کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سب چلے جاؤ، میں کچھ نہیں لکھواتا اور مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے آرام کرنے دو۔ صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اگلے واقعے کے ساتھ میں انکلوڈ کروں گا۔ ثقیفہ بنی سعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال جب غسل کا معاملہ، کفن کا معاملہ ترتیب دیا جا رہا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سارے اس کا اہتمام کرنے جا رہے تھے، تو معلوم چلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر عبادہ بن صامت یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور دیگر انصار صحابہ وہاں جمع ہیں اور خلافت پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم ان کو لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بات آئی کہ لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے والے ہیں۔ وہاں مہاجرین بھی کچھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انصار میں کوئی خلیفہ بنے۔ تو بات یہاں پر ٹھہری کہ ایک خلیفہ تمہارا، ایک خلیفہ ہمارا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے وہاں پر ایک بہت زبردست خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے جو چیز ان کو بیان کی، اور اس اختلاف جو صحابہ کرام کے اندر خلافت کے اوپر ہو گیا تھا، اس کو رفع کرنے کے لیے، اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلیفۃ من القریش، جب بھی خلیفہ نامزد ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ یعنی انصار کو یہ بات سمجھائی کہ انصار میں سے خلیفہ آ ہی نہیں سکتا، خلیفہ جب بھی آئے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے قبیلہ قریش میں سے آئے گا۔ تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم میں سب سے بہترین قریشی ابو عبیدہ بن جراح ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم سارے ابو عبیدہ بن جراح جو امین الامت ہیں ان کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ اس وقت سب سے بہترین شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلح کے لیے چنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا خلیل مانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے دروازے بند کروا دیے مسجد نبی کے، لیکن ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دیا،
بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ خلیفہ اگر کسی کو بننا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بننا ہے۔ عمر فاروق نے فوراً ابوبکر کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی، ابو عبیدہ بن جراح نے کی، اور پھر تمام صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میں ان دونوں واقعے سے جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے، وہ ہے کہ اختلاف امت یہ یقینی ہے، لیکن اس اختلاف کا حل اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ جب ہم میں بھی کوئی اختلاف ہو جائے، مسلکی اختلاف، نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، کسی بھی مسئلے میں اگر آپ اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل اپنی ٹکریں مار کر، اپنی آراء اور قیاس کے ساتھ لڑ کے بھیڑ کے، کسی پر کیچڑ چھال کے، کسی کو کافر گستاخ رسول کہہ کے نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ ہم فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹیں گے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف اور صحابہ کی طرف لوٹیں گے تو ہمارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ فتنوں کی ابتدا، اب ہم شہادت عمر، شہادت عثمان اور شہادت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو شہادت حسین ہے، کربلا کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ اسلام کی پہلی شہادتیں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو چکے، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ، ان کی دردناک شہادت ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ کے 70 اصحاب صفہ کی دھوکے کے ساتھ لے جا کر وہ شہادتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آپ کے عزیز ترین چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت بھی ہو چکی۔ بے شمار شہادتیں اس واقعہ کربلا سے پہلے ہو چکی ہیں، جن کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب دیکھیں یہ شہادتیں ہیں، ان شہادتوں پر کیا امت ہمیشہ سوگ میں رہی ہے، ہمیشہ غم میں رہی ہے؟ کیا امت نے ان شہادتوں کے اوپر، امت مسلمہ نے یا صحابہ کرام نے کیا ہمیشہ سوگ منایا، ماتم کیا، سینہ کوبی کی، یا یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ صحابہ کرام نے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح باتیں تھیں صحیح روایات کے ساتھ وہ ہم پر منتقل ہوئیں، اور ہمیں صحیح واقعے کا صحیح طور پر صحیح روایات کے ساتھ ہمیں ادراک ہوا کہ معاملہ کیا تھا اور کیا پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت پیش کروں گا آپ کو فتنوں کے حوالے سے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے میں نے فتنوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ فتنوں کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں کی تھیں کہ قیامت سے پہلے بے تحاشا فتنے ہوں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا، اور ایمان لیوا فتنہ ہوں گے، اس طرح کے فتنوں کا ذکر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شروع کر دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ التی تموج کموج البحر، میں آپ سے اس فتنے کے بارے میں پوچھوں گا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کموج البحر، کہ وہ فتنے اتنے بڑے ہوں گے گویا کہ سمندر کی لہریں ہوں، یعنی ایک لہر اٹھے گی اور بہت بڑی بن جائے گی، اور یعنی کہ اتنا بڑا فتنہ آئے گا، اور جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سے بڑا فتنہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہ آ جائے گا، وہ ختم ہوگا، لوگ سمجھیں گے اب فتنہ ختم ہو گیا، ہم امن میں آ جائیں گے، لیکن فتنے سمندری لہروں کی طرح آتے جائیں گے۔ جس طرح سمندری لہریں آتی ہیں بڑی ہو کے ساحل پر ختم ہو جاتی ہیں، پھر پیچھے سے آتی ہے، پھر پیچھے سے، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے حذیفہ، میں آپ سے التی تموج کموج البحر، میں آپ سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے کسی مسلمان کا ایمان چلا جائے گا، کسی مسلمان کا اسلام ختم ہو جائے گا، وہ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسلام اس کا جاتا جائے گا اور وہ خوارج بن جائے گا، یعنی یا تو مرتد ہو جائے گا یا وہ کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال حذیفہ یا امیر المؤمنین لا بأس علیک منہا
حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، وہ فتنے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ان فتنوں سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کیونکہ وہ جو فتنے ہیں ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یفتح الباب او یکسر، مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو فتنوں کا دروازہ ہے وہ کھولا جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا بل یکسر امیر المومنین، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر فتنے کبھی بند نہیں ہوں گے. تو جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو وہ دروازہ پھر بند نہیں ہو سکے گا اور فتنے نمودار ہوتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. تو راوی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان تابعی نے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کے درمیان جو دروازہ تھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود ہیں. تو تابعی نے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ خود فتنوں کے درمیان دروازہ ہیں، آڑ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کو فتنے نقصان نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود وہ دروازہ ہیں. اور کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات بڑھی، ایران فتح ہو گیا. جب ایران فتح ہوا تو ایران فتح ہونے کے بعد، کیونکہ ایران کے لوگ مجوسی تھے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے اندر یہودی داخل ہو گئے اور ان یہودیوں نے مجوسیوں کو تقیہ کرنا سکھایا کہ تم ظاہری طور پر مسلمان بن جاؤ لیکن باطنی طور پر تم مجوسی رہو اور تم اسلام کو نقصان پہنچاؤ. تو انہوں نے یہودی اور مجوسی یعنی یہودیوں کو مجوسیوں میں داخل کر کے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس میں سے ایک شخص ابو لؤلؤ فیروز نامی کہ جو باقاعدہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا، وہ اندر سے مجوسی، اور وہ ایران کی فتح پر آگ بگولا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسلام پنپ رہا تھا اور صحابہ کرام آگے سے آگے بڑھ رہے تھے اور صحابہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت عطا فرما دی تھی. اس قوت کے سامنے یہ مجوسی یہودی ٹک نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم اگرچہ اسلام کو گرا نہیں سکتے اور ان صحابہ کو شکست نہیں دے سکتے جنگوں کے اندر، لیکن ہم ان کو اتنے بڑے بڑے دھچکے پہنچائیں گے، ہم ان کو اتنے بڑے بڑے نقصان دیں گے کہ اس کی تلافی یہ نہیں کر پائیں گے. جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک بندہ تیار کیا ابو لؤلؤ فیروز، اور اس نے کیا کیا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں زہر آلود خنجر مارا اور حتیٰ کہ اسی زخم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس طرح پہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، چونکہ وہ دروازہ ٹوٹ چکا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، تو اب فتنے لگاتار امٹ کے آ رہے تھے. اور پھر کیا ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلافات اور لوگوں کے اندر بغاوتیں یہ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ایک باغی گروپ جو سبائی گروپ کہلاتا تھا، عبداللہ بن سبا کا تیار کردہ یہودی تھا یہ شخص، اور اس نے باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو اسلام کے خلاف یہودیت کے لبادے میں اوڑھ کر اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور ان کی یہ جو کوشش تھی اس وقت رنگ لائی کہ جب انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی سے بے دخل کر دیا، مصلی سے بے دخل کر دیا، انہوں نے ممبر سے بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان کو گھر میں محصور کر دیا اور 40 دن تک وہ اپنے گھر میں محصور رہے. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین کریمین رضی اللہ عنہ، ان کے اور صحابہ کے درمیان اختلافات تھے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے، باغیوں نے جب ان کو گھر میں بند کر دیا تھا، تو سیدنا
حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلقین کی تھی کہ تم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر محافظ بن کے کھڑے ہوگے اور دفاع کرو گے، پہرا دو گے، اور اس وقت تک نہیں ہٹو گے جب تک میں تم سے نہ کہوں، یعنی جب تک تمہیں دوسری بات نہیں کی جائے گی تم یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ دیگر صحابہ کی طرح اہل بیت اور آل رسول بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے اندر پیش تھے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ان باغی گروپوں نے، وہ جو فتنے تھے، جو دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور ٹوٹنے کے بعد فتنے داخل ہو چکے تھے، ان فتنوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 5 سالہ خلافت شروع ہوئی اور وہ بھی فتنوں کا اور اختلافات کا اور متفرق ہونے کا شکار ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کلیم کیا کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شہید کیا ہے وہ آپ کے اطراف میں ہیں، حتیٰ کہ اس مسئلے پر جنگ صفین ہوئی، اس مسئلے پر جنگ جمل ہوئی، صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ تھے وہ آپس میں مختلف ہو گئے، آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور فتنے امٹ کے وہ آ رہے تھے۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کموج البحر، اس سے مراد یہی تھا کہ قتل و غارتگی ہوگی، حتیٰ کہ صحابہ شہید کیے جائیں گے، حتیٰ کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ صحابہ جو آپس میں ایثار کا پیکر تھے، آپس میں مودت اور الفت کا پیکر تھے اور علامت تھے اب بھائی چارے کی، اور ان کا بھائی چارہ قرآن نے بیان کیا، لیکن آج علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ صفین اور جنگ جمل کی صورت میں صحابہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آخری دور کے اندر عبد الرحمن بن ملجم لعین نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شخص تھا یہ کوفی تھا، اور اہل کوفہ کی طرف سے یہ نامزد تھا، اور اس کو باقاعدہ انعام اور اکرام کی لالچ دی گئی تھی، باقاعدہ اس نے اس لالچ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو کوفہ کے اندر موجود تھے اور فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ یہ شہادتیں امت مسلمہ کے لیے تکلیف اور غم سے کم نہیں جو آج تک دل میں محسوس ہوتی ہیں۔ سیدنا علی کا دور خلافت فتنوں سے بھرا رہا، حتیٰ کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، جبکہ سیدنا علی نے کوفہ کو اپنا پایا تخت بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ دارالحکومت کوفہ تھا، اس کے باوجود ان اہل کوفہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غداری کی اور ان کو باقاعدہ انہوں نے شہید کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی خلافت پر دستبردار کیسے ہوئے؟ قریب تھا کہ امیر معاویہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت امیر حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس مسئلے پر وہ ابھی بھی کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ خلافت پر آئیں اور اس کے بعد وہ یہ کام کریں، تو انہوں نے دعویٰ دائر کیا اس بات کا، اور معاملہ یہ بنا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر معاویہ کے درمیان قریب تھا کہ کوئی جنگ ہو جاتی۔ امیر معاویہ نے بنو قریش سے 2 افراد سیدنا حسن کی طرف صلح کے لیے بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ، عبداللہ بن عامر قریش، یہ دونوں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ صلح نہیں کریں گے تو امیر معاویہ کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ مدینہ کے اندر خون ریزی ہوگی، اس کی حرمت پامال ہوگی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات کہی کہ اگر میں صلح کر لیتا ہوں تو کیا ہمارے ساتھ کوئی برا ہوگا؟ کیا آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، آل رسول کو، آل حسین کو حفاظت دی جائے گی اور ان کا دفاع کیا جائے گا اور ان کو عزت دی جائے گی، ان کو مقام دیا جائے گا، حتیٰ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح پر راضی ہو گئے، امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حدیث سنائی انہوں نے۔ جب انہوں نے حدیث سنائی اس وقت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن رضی اللہ عنہ معصوم سے چھوٹے سے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے ان کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے. پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان ابن ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا حسن سید یعنی سردار میرا بیٹا حسن ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے بہت بڑے دو لشکروں کے اندر صلح ڈال دے گا. یہ میرا بیٹا سردار حسن مسلمانوں کے دو بڑے لشکروں میں صلح کرنے کا باعث بنے گا اور یہ ہونے والی جنگ کو روک دے گا. اس کے بعد یعنی یہ وہ پیشن گوئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی. چونکہ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کتب احادیث کے اندر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، شکل و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھی اور وہ سر سے لے کر سینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو بہو کاپی تھے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشابہ ہو اور خصلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بالاتم موجود ہو. بالکل ایسے ہی تھا، وہ جو خوبیاں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اندر باقاعدہ موجود تھیں. اس کے بعد سیدنا حسن نے خود امیر معاویہ کی بیعت کی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے مدینہ اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے معاہدہ کیا. معاہدہ کرنے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے آل رسول کو اہل بیت کو جمع کیا اور تمام صحابہ کے درمیان سب کے سامنے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے ایک بہت بڑی جنگ جو خون خرابہ ہونے والا تھا، جو فتنہ بپا ہونے والا تھا، اس کو اللہ کی توفیق سے روک دیا. حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ آپ بھی اپنے بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں. حتیٰ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول اہل بیت نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ بیعت کر لی. آج لوگ تبرہ کرتے ہیں امیر معاویہ پر کہ انہوں نے حق غضب کیا، انہوں نے زبردستی کی، انہوں نے نشانہ بنایا، انہوں نے دھمکیاں دیں، انہوں نے قتل کرنے کی دھمکیاں دیں. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کی خوشی کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ اطاعت قبول کی اور خلافت قبول کر لی. 20 سال سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور یہ 20 سال کسی بھی فتنے سے پاک رہا، امن اور سلامتی رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت آل رسول ان کی تکریم، ان کی تعظیم، ان کی حرمت باقاعدہ قائم رہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور انہوں نے خوب ان کو عزت افزائی کی اور انہوں نے ان کا خیال رکھا، ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دی. سیدنا حسن کی شہادت اہل کوفہ کی غداری. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اہل کوفہ نے ہی شہید کیا. آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اہل کوفہ نے شہید کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اہل کوفہ نے شہید کیا. 28 صفر 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک اہل کوفہ کی غداری کا شکار ہوئے اور وہ شہید کر دیے گئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو امیر معاویہ نے شہید کیا، تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، یہ جھوٹ پلندہ ہے اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ ہے. ہم 5ویں بات کی طرف آتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب جنگ صفین کے لیے دریائے فرات کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن سیدنا حسن کی کنیت تھی. انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن میرے بیٹے، یہ جو دریائے فرات کا کنارہ ہے یہاں پر آنے والی تکلیف پر صبر کرنا. یہ کلمات انہوں نے 3 بار کہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی آپ نے یہ کلمات ان کو 3 بار کیوں کہے؟ تو اس پر
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اپنے گھر میں موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ تو میں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رونے کی وجہ پوچھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل قام من عندی جبریل قبل، کہ میرے پاس ابھی جبریل تھے، فحدثنی، اور جبریل نے مجھے بتایا، ان الحسین یقتل بشط الفرات، حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں یہ فرات کے کنارے شہید کر دیے جائیں گے آپ کی امت کے ہاتھوں۔ اور انہوں نے وہ جو کربلا کی مٹی تھی سرخ رنگ کی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کربلا کی مٹی دکھائی گئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ بیٹا سیدنا حسین، یہ آپ کی امت کے لوگ، شر پسند لوگ، وہ باقاعدہ اس فرات کے کنارے شہید کر دیں گے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی لیے دریائے فرات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ میرا بیٹا حسین یہاں پر شہید کر دیا جائے گا، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ چھٹی بات کی طرف آتے ہم، خلافت یزید اور صحابہ کرام۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انتقال سے پہلے ایک مہم چلائی اس بات کی کہ خلیفہ کون بنے گا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ معاملہ جو کربلا کے واقعے کی طرف جاتا ہے، اس کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، بہت سارے، عبداللہ بن عمر، بہت سارے صحابہ کرام تھے، نعمان بن بشیر، تو اس طرح جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ماضی کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا، خون خرابہ ہوا، تو دوبارہ یہ معاملہ ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو صاحب بصیرت ہو، صاحب عقل ہو، اور وہ خلیفہ بنے تاکہ وہ فتنوں کو روک سکیں۔ بہرحال مشاورت کے ساتھ یزید کا نام تجویز ہوا، اور یزید کا نام تجویز ہونے کے بعد ان کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرا بیٹا ہے تو لوگ اس کا انکار کر دیں، تو کیوں نہ ہم اس پر کوئی بیعت لے لیں، کوئی یعنی جس طرح ووٹ لیتے ہیں اس طرح کی ووٹنگ ہو جائے، تاکہ بہت زیادہ لوگوں کے بیعت لینے پر یزید کا خلیفہ بننا، اس کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی فتنہ نہیں بپا ہو سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو اس ڈیوٹی پر لگایا۔ وہ صحابہ کرام کے پاس جاتے اور ان کو سمجھاتے، سمجھانے کے بعد سارے صحابہ کرام اس بات پر راضی ہو گئے کہ یزید کو امیر معاویہ کے بعد خلیفہ نامزد کیا جائے گا۔ لیکن اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی انہوں نے اس پر اختلاف کیا۔ امیر معاویہ نے اپنے دور کے صحابہ سے اپنے بیٹے یزید کی خلافت پر بیعت کی اور ان کو قائل کر لیا کہ امیر معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ خلیفہ بنے، جس پر عبداللہ بن زبیر نے یہ کہہ کر ایک وقت میں دو خلیفہ کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سمجھے کہ امیر معاویہ کی خلافت کے ہوتے ہوئے یزید کی خلافت کی بیعت لی جا رہی ہے، تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہوئے، جبکہ امیر معاویہ ایسا نہیں کر رہے تھے، وہ صرف ووٹ لے رہے تھے یزید کی خلافت کے معاملے پر، کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جمہور کس طرف ہیں۔ تو بہرحال جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر نے اس کے بعد بھی یزید کی خلافت، خلیفہ بننے کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، جب ان کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے امیر معاویہ کے سامنے بات رکھی کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یزید کو خلیفہ بنائیں، لیکن آپ طریقہ وہ اپنائیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنایا، کہ وہ انہوں نے اپنا جانشین کسی اور کو مقرر نہیں کیا، قریش میں سے کسی کو مقرر کیا، صحابہ میں سے کسی کو، یعنی عمر کو انہوں نے نامزد کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپنائیں کہ انہوں نے شورا قائم کی، اور شورا نے باقاعدہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ تو آپ یوں کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں، اور وہ بھی مکہ چلے گئے۔
بات آتی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور خانوادہ رسول کی، ولید بن عبد الملک یا ولید بن مغیرہ، بلکہ ولید بن عبد الملک، یہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید خلیفہ بن گئے، تو خلیفہ بننے کے بعد یزید نے ولید بن عبد الملک کو مدینہ کے اندر گورنر مقرر کیا اور پیغام دیا کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لے لیں۔ تو یہ ولید بن عبد الملک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور پاس آنے کے بعد انہوں نے ان کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی، جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تعزیتی کلمات ادا کیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور پھر ولید بن عبد الملک نے یزید کی خلافت کے اوپر ان کو بتایا کہ یزید خلیفہ بن چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مدینہ کے اندر گورنر بن کر آئے، تو انہوں نے جب ان کو یہ پیشکش کی اور کہا کہ میں بھی ان کی بیعت کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا سیدنا حسین نے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی خفیہ بیعت کروں رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں یہ چاہوں گا کہ دن کے اندر آپ لوگوں کو جمع کریں اور بیعت لینے کا سلسلہ شروع کریں، تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، مجھے بھی آپ بلا لیجئے گا، تو میں بھی اور میرے جو خاندان والے ہیں وہ بھی آ کے یزید کے معاملے پر بیعت کر لیں گے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی واقعات میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا، تو ان میں کچھ واقعات اکا دکا وہ صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن اکثر اور بیشتر جو واقعہ ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے بڑا مورخ وہ رافضی ہے، اور اس کا نام ہے ابو مخنف وہ راوی ہے کہ جس نے بہت زیادہ من گھڑت واقعات اس میں شامل کیے، اور محدثین کے اندر یہ کذاب راوی ہے، لیکن اس کی چند باتیں امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی باقاعدہ یہ واقعات موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور بہت ساری تاریخ کی کتب کے اندر باقاعدہ یہ واقعات موجود ہیں، کچھ کی سند صحیح ہے، کچھ کی حسن ہے، اور جو ضعیف اور من گھڑت اسناد ہیں ہم اس کو یہاں پر بیان نہیں کریں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 2 دن انتظار کیا۔ ولید بن عبد الملک چونکہ نئے گورنر تھے، وہ اپنے حکومتی امور میں ایسے مشغول ہوئے، وہ بیعت کو بھول گئے کہ بیعت لینی ہی، اس معاملے کو وہ بھول گئے اپنے حکومتی امور کے اندر، حتیٰ کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن انہوں نے انتظار کیا بیعت کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پر ہمیں جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح دیگر صحابہ، جس طرح عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ، مغیرہ بن شعبہ، نعمان بن بشیر، بہت سارے صحابہ کرام جس طرح یزید کی بیعت کے قائل ہو گئے تھے اور وہ بیعت کر چکے تھے، اہل مکہ اور اہل مدینہ، انہوں نے یزید کے خلیفہ ہونے پر کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں کیا، اور بلا چوں چرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ جو خلیفہ ہو تو اس کی سمع اور اطاعت کی جائے معروف کاموں کے اندر، اور اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق افضل جہاد۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث تھیں۔ جس طرح میں ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے مسلمانوں کے اندر، ٹھیک ہے، یہ وہ حجاج بن یوسف ہے جس کا بھتیجا محمد بن قاسم رحمہ اللہ سندھ کو فتح کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ اسلام کی بنیاد سندھ اور ہندوستان میں ڈالتا ہے۔ اگرچہ یہ حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا، لیکن حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا، تابعین کو بھی شہید کیا۔ تو حجاج بن یوسف کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کا حکم کیوں نہیں دیتے کہ ہم اس کے خلاف خروج کریں، اس کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اس کی گورنری کو ختم کر دیں، اس کی حکومت کو ختم کر دیں، اس سے چھین لیں، اس کو قتل کر دیں، کیونکہ اس نے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمران کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع فرمایا، اس سے قتال کرنے سے منع فرمایا، اس سے خروج کرنے سے منع فرمایا. مسلمان حکمران اگر ظالم ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی افضل جہاد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو ہم اس کے خلاف نہ خروج کریں گے اور نہ ہی خروج کا حکم دیں گے. اگر بالفرض یزید ظالم ہے، فاسق اور فاجر ہے، مان لیتے ہیں یہ بات لوگوں کی، تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کسی بھی ایسے خلیفہ یا حکمران سے جو مسلمان ہو، اس سے نہ خروج کیا جائے گا، نہ اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی، نہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا. اس کے خلاف جو کام ہوگا یا تو اس کے لیے دعا کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، یا اس کے سامنے جا کے اس کی اصلاح کی جائے گی، یا اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا جائے گا. یہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام نے باقاعدہ کیا. یزید کے معاملے میں اگرچہ یزید جونیئر تھا، ٹھیک ہے، وہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. ایک تابعی صحابہ کرام کے اوپر خلیفہ بن جائے تو بظاہر واقعتاً یہ جو چیز ہے یہ معیوب سی تھی، لیکن اگر کیونکہ وہ خلیفہ بن چکا ہے اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، شروع میں ہم نے بات بتائی تھی کہ تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے. تو پھر معاملہ کیا بنے گا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، قتل و غارتگی ختم ہو جائے گی، فرقہ واریت دم توڑ دے گی، فتنہ پروری وہ زمین بوس ہو جائے گی، مسلمانوں کا خون بہنے سے بچا جا سکے گا. یہی کام صحابہ کرام نے کیا اور یہی کام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کیا. ان کے نزدیک بھی یہی احادیث تھی جس کی وجہ سے وہ راضی ہو گئے تھے یزید کی بیعت کرنے پر، اور انہوں نے ولید بن عبد الملک کو یہی بات کی تھی کہ آپ باقاعدہ دن کے اندر بیعت لیں تو ہم بھی آل رسول کے ساتھ آ کر اس کی بیعت کر لیں گے. اگرچہ 2 دن گزرنے کے بعد وہ معاملہ نہیں بن پایا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. سیدنا حسین نے بیعت کا انتظار کیا، لیکن ولید جو نئے گورنر تھے وہ اپنے انتظامی امور میں بیعت لینے سے قاصر رہے، جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. سیدنا حسین مکہ سے پہلے ان کی اندر جو چیز تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہی وہ نقاط ہیں، یہی وہ اسباق ہیں جو ہم اس کربلا کے واقعے سے سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ اصل بات کیا تھی. نمبر 1، وہ یزید کی بیعت کرنے پر راضی تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بیعت کا انکار کر دیا تھا سیدنا حسین نے، جس طرح ہمیں بنا چڑھا کر بتایا جاتا ہے کہ وہ خروج کر چکے تھے، انہوں نے بیعت کا انکار کر دیا تھا، وہ بیعت کے قائل ہی نہیں تھے. تو اگرچہ معاملہ یہ تھا، ہم پیچھے ماضی میں جائیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ و بشرہ ہیں، اور اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا علی رضی اللہ عنہ کی. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے انکار کر دیا. بہت سارے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب دیکھیں ایک شخص ہے جس نے بیعت ہی نہیں کی. تو جس طرح میں ایک مثال پیچھے بھی جاؤں گا آپ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کیے بغیر انتقال کر گئیں اور ان کو بیعت کرنے کا موقع نہیں ملا. 6 مہینے بعد وہ انتقال کر گئیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت نہیں کی. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو بیعت نہیں کر رہا خلیفہ کی تو وہ بہت بڑا مجرم بن جائے گا اور اس کے خلاف خروج ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی آرڈر پاس کرتے، کوئی معاملہ کرتے. لیکن چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھی، ان کا باغ فدق کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے.
تو لیکن 6 مہینے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بیعت کر لی تھی. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس نے خلیفہ کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر بیعت نہیں کی تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اسلام کا پٹا گلے سے اتار دیا. صحابہ کرام کو انہی حدیثوں کی وجہ سے اس شخص کی بیعت کرنی پڑی جو ان کا جونیئر تھا, جو تابعی تھا, جو زہد اور تقوی ان چیزوں میں صحابہ کرام سے بالکل نیچے تھا, اور وہ صحابہ کرام کی پاؤں کی دھول بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی یہ احادیث موجود تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا. اچھا جی, وہ یزید کی بیعت پر راضی تھے. نمبر 2, انہوں نے 2 دن بیعت کا انتظار کیا, اس کے بعد وہ مکے چلے گئے. جیسے ہی اہل کوفہ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سوچا, یہ سمجھا کہ سیدنا حسین نے بغاوت کر دی ہے یزید کے خلاف اور وہ باغی ہو گئے ہیں, اور وہ دست بردار یعنی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے یزید سے. اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ان کا ساتھ دے, تو انہوں نے خطوط بھیجے اہل کوفہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کے کہ آپ کوفہ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اہل کوفہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو استعمال کرنا چاہتے تھے خلیفہ کے خلاف, تاکہ ایک محاذ کھڑا کیا جائے جس طرح ان ظالموں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں محاذ کھڑا کیا اور صحابہ کرام کو مابین لڑا دیا. صفین کی جنگ اور جنگ جمل کی صورت میں انہی ظالموں نے سبائی لوگوں نے, ان کوفہ والوں نے, ان یہودیوں نے, ان بہروپیوں نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑایا, خون خرابہ کیا. آج بھی یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ استعمال ہوں یزید کے خلاف اور خون خرابہ ہو. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں لکھا ہے وَكَانَ أَهْلُ كُوفَةَ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْخُرُوجِ کہ یہ اہل کوفہ امیر معاویہ کی زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو, جب حسن شہید ہو چکے تھے, سیدنا حسین کو خطوط لکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ امیر معاویہ کو چھوڑیں, خروج کریں اور کوفہ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ کی خلافت پر بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اہل کوفہ کو انہوں نے نفی کا جواب دیا اور وہ کوفہ کی طرف نہیں گئے. یزید بن معاویہ کی خلافت پر ان کے سامنے 3 باتیں تھیں. جب یزید بن معاویہ کی خلافت جب معاملہ بنا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 3 باتیں, 3 آپشن تھے. نمبر 1, مکہ میں رہیں, مکہ ہی میں رہتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, یا پھر اس کی بیعت کر لیں. نمبر 2, یا پھر سرحدوں کے پاس چلے جائیں, سرحدوں پر جا کے اللہ کے راستے میں لڑیں اور شہید ہو جائیں. یا پھر تیسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ کوفہ جائیں اور کوفہ والوں کو سمجھائیں, ان کی اصلاح کریں, ان کا مائنڈ سیٹ کریں اور وہ حکومت کے تابع کریں ان کو, اہل کوفہ کو, ان کے اندر جو لا یوفی پنا تھا اس کو ختم کر کے ان کو تابع دار بنائیں. بہت زیادہ خطوط آنے کی وجہ سے انہوں نے جس چیز کو اپنایا, جس آپشن کو اپنایا وہ تیسرا آپشن تھا اور باقاعدہ وہ کوفہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایک بار میرے پاس آئے ایک دن اور استعذنی حسین فی الخروج, اور انہوں نے مجھ سے مکہ سے کوفہ کی طرف جانے کی اجازت طلب کی. فقلت لولا ان یدری ذلک بی او بکا, میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کوفہ والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی, جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا, جنہوں نے آپ کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کی, اور ان ظالموں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, تو یہ آپ کو بھی آپ سے دغا کریں گے, بے وفائی کریں گے اور آپ کو بیچ منڈار میں چھوڑ دیں گے, اور حتیٰ کہ یہ آپ کو اسی طرح شہید کر دیں گے جس طرح انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کو شہید کیا. معاملہ کیا بنا؟ طبقات کبریٰ کے اندر باقاعدہ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو
خط لکھا جب ان کو معلوم چلا یزید کو کہ سیدنا حسین کوفہ کی طرف جانے کے تیار ہیں، تو عبداللہ بن عباس کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو روکیں، وہ کوفہ نہ جائیں، یہیں پر رہیں مکہ کے اندر، یہیں پر ہی آپ اپنی سکونت اختیار کریں، یہیں پر رہیں لیکن کوفہ نہ جائیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا، خط کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کسی بھی طرح آپ شک میں نہ پڑیں کہ حسین جو ہے وہ خلیفہ بننے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں، بلکہ وہ کوفہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ کوفہ والوں کو آپ کے تابع کریں، اور میں ان کو خوب نصیحت کروں گا پھر بھی، تاکہ اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، یہ بڑے بڑے صحابہ، محمد بن حنفیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ جب ان کو معلوم چلا کہ سیدنا حسین نے کوفہ جانے کا قصد کر لیا ہے اور وہ تیار ہیں اور وہ روانہ ہونے والے ہیں، تو محمد بن حنفیہ باقاعدہ آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو روکا اور کہا کہ آپ مکہ سے نہ جائیں، یہیں پر رہیں، ٹھیک ہے، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن عمر نے بھی ان کو روکا۔ عبداللہ بن جعفر نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے معلوم چل جائے کہ میں آپ کے سامنے لیٹ جاؤں تو آپ رک جائیں گے تو میں یہ بھی کر لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کوفہ کی طرف جانے سے نہیں رکیں گے، تو میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ جو محمد بن حنفیہ نے کی ہے، دیگر صحابہ نے کی ہے، کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور آپ کو کسی بھی طرح نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، عقیل رضی اللہ عنہ جو علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ہم بھیج کے دیکھ لیتے ہیں، یہ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ کیا واقعتاً اہل کوفہ نے جو خطوط لکھے ہیں ان کے اندر وفا ہے، کیا وہ سچ پر کھڑے ہیں، کیا وہ ساتھ دیں گے، کیا وہ ہمارا استقبال کریں گے، ہمارے ساتھ وفا کریں گے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ کوفہ کی طرف گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے۔ جب اہل کوفہ کو معلوم چلا کہ اہل بیت میں سے مسلم بن عقیل وہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور سفیر بن کر آئے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے، تو وہ دھڑا دھڑ مسلم بن عقیل کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیعت کرنے لگے، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو یہی باور کروایا کہ ہم وفادار ہیں اور ہم منتظر ہیں، ہم استقبال کریں گے حسین کا، وہ آئیں یہاں پر رہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ نعمان بن بشیر چونکہ کوفہ کے گورنر تھے، یہ صحابی تھے، نرم دل تھے اور ان کے اندر نرمی تھی، ان کو معلوم چلا اس بات میں کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر ہیں اور کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں۔ 12,000 کوفیوں نے باقاعدہ طور پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی تھی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، توقف اختیار کیا اور اپنی سمجھنے کہ انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ اس بات کی خبر یزید کو پہنچی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں ہے اور وہ باقاعدہ خلافت پر بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کہ جس نے کربلا کے واقعے میں کاروائی کی ہے، اس شخص کو جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو جو مشہور تھا ظالم اور بے حس انسان، اس طرح یہ مشہور تھا، اس کو انہوں نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو واپس مدینہ بلا لیا اور ان کی گورنری معطل کر دی۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ کے بھائی سیدنا حسن کو دھوکہ دے کر شہید کیا، وہ لوگ جو رویہ اختیار کرنے والے تھے کہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب گورنری سنبھالی تو اس نے فوراً آرڈر جاری کیا اس بات کا کہ مسلم بن عقیل کو باقاعدہ سمجھایا جائے اور اہل کوفہ کے اوپر باقاعدہ زور دیا جائے کہ وہ بیعت سے دستبردار ہو جائیں، حتیٰ کہ 12,000 کا لشکر
مسلم بن عقیل کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس بات پر کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب عبیداللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کے سرکردہ لوگوں کے سر کاٹے اور ان کو جیل میں ڈال دیا، تو اہل کوفہ کو جب یہ بات معلوم چلی تو جو 12,000 افراد لشکر کی صورت میں مسلم بن عقیل کے ساتھ میدان میں موجود تھے، آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، حتیٰ کہ 30 لوگ کوفہ کے مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور یہ 30 افراد بھی بھاگ گئے۔ 12,000 جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا گیا تھا کہ آپ آ جائیں، اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ محبت اور وفا کریں گے۔ خط جا چکا تھا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن یہاں پر اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ انہی ظالموں میں سے کچھ لوگوں نے کوفہ کی فوج میں سپاہی کی پوسٹ پر آنے کے بعد ان ظالموں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، وہاں خبر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل باقاعدہ وہاں پر شہید کر دیے گئے ہیں اور وہاں شہادت کی خبر نہیں پہنچی۔ اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ سے چونکہ سیدنا حسین خط پڑھ کر روانہ ہو چکے تھے، جب وہ راستے میں تھے تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ان کو مل گئی، تو انہوں نے جیسے ہی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے قصد کیا اس بات کا کہ ہم واپس جائیں گے اور کوفہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان ظالموں نے اپنی بے وفائی ثابت کر دی ہے اور میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے قافلے کو، جس میں 70 سے لے کر 80 تک کے افراد، مرد، عورتیں، بچے، نوجوان، اہل بیت، آل حسین، آل عقیل، آل جعفر، یہ سارے لوگ موجود تھے، تو یہ سب لوگ انہوں نے حکم دیا کہ ہم واپس مکہ کی طرف جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے سیدنا حسین سے کہا کہ آپ واپس جائیے، ہم کوفہ جا کر اپنے بھائی کا قتل کا قصاص لیں گے، شہادت پر قصاص لیں گے، ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک اپنے بھائی کی قتل کا قصاص نہ لے لیں۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کنبے قبیلے کو لے کے چلے جائیں۔ سیدنا حسین نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ جہاں آپ ہوں گے میں بھی وہیں ہوں گا، اگر آپ نہیں رہے تو پھر میرے جینے کا کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ اچھا اب یہاں پر نقطہ دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کے قائل تھے، بیعت کرنا چاہتے تھے، اور یہاں پر جب مسلم بن عقیل کی ان کی شہادت کی خبر آئی تو باقاعدہ انہوں نے واپسی کا قصد کر لیا تھا، کوفہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے باقاعدہ طور پر ان سے کہا کہ ہم قصاص لیں گے تو وہ مجبور ہوئے کوفہ جانے پر۔ وہاں پر عبیدہ بن ابن زیاد نے اپنے لشکر کو متعین کر دیا کہ سیدنا حسین کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکا جائے، حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں کربلا کے مقام پر جو دمشق شام کے روڈ پر تھا، یہاں سے شام کی طرف راستہ جاتا ہے اور کوفہ کے درمیان میں ایک میدانی علاقہ تھا ریگستانی، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور عبیداللہ بن زیاد کی فوج نے ان کو گھیر لیا۔ عمر بن سعد جو سعد بن وقاص کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں عمر بن سعد، اور اسی طرح حر، یہ دو شخص جن کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے ڈائلاگ کیے، ان کو سمجھایا کہ آپ واپس چلے جائیں اور سخت آرڈر ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اہل کوفہ آپ کو شہید کر دیں، کیونکہ ان ظالموں نے ہی مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے اور یہی لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا قتل ہو، آپ شہید کیے جائیں، آپ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ کے ساتھ اہل بیت ہیں، آپ کے ساتھ آل رسول ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اس موقع پر جب یہ ڈائلاگ ہوئے، یہ
بات چیت ہوئی تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 3 آپشن ان کے سامنے رکھے. وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اہل کوفہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر کے ہمیں شہید کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں یزید کے پاس لے جائیں، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے تیار ہیں. اگر آپ یزید کے ہاتھ پر، یزید کی طرف ہمیں نہیں لے کے جاتے تو آپ ہمیں سرحد پہ بھیج دیں تاکہ ہم کافروں سے لڑ کے وہاں شہید ہو جائیں. نمبر 3، اگر آپ ہمیں وہاں بھی نہیں بھیجتے تو آپ ہمیں مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف بھیج دیں تاکہ ہم مکہ اور مدینہ واپس چلے جائیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. عبید اللہ بن زیاد کو ان تینوں آپشن کی خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ ان کو کہو کہ یزید کے پاس جانے سے پہلے ان کو میری بیعت کرنی پڑے گی. تو بہرحال وہ اس پر راضی نہیں ہوئے. ابن زیاد نے سخت آرڈر دیا اور اس نے باقاعدہ دریائے فرات پر اپنی فوج متعین کر دی تاکہ وہ کسی بھی طرح پانی کی طرف نہ جا سکیں. ان کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن کسی بھی طرح انہوں نے پانی حاصل کر لیا. یہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کا واقعہ، اور 10 محرم کو اصل میں لڑائی ہوئی ہے. 7 محرم سے 10 محرم تک ڈائیلاگ، بات چیت، یہ سارے معاملے. اچھا، جب عبید اللہ بن زیاد بھی راضی ہو گیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے ان کو یزید کی طرف بھیج دیتے ہیں، تو اہل کوفہ ان کو جب یہ بات معلوم چلی، چونکہ وہ سپاہیوں فوج کے اندر بھی شامل تھے، ان کو جب یہ بات معلوم چلی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس چلے جائیں گے اور ان کو بھیج دیا جائے گا تو ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور یزید کو یہ بات معلوم چل جائے گی کہ کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے بلایا تھا اور باقاعدہ یزید کے خلاف خروج کرنے پر آمادہ کیا تھا. یہ سارا کچھ اہل کوفیوں کا چہرہ ان کا بے نقاب ہو جائے گا. اس خوف کی بنیاد پر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور انہوں نے 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، آل رسول تمام کو شہید کر دیا. یہ دردناک اور مظلومانہ شہادت ان کوفیوں کے ہاتھوں میں ہوئی، اور جن ظالموں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا، سیدنا حسن کو نہیں چھوڑا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. 10 محرم کے دن یہ دردناک واقعہ، ایک ایسا واقعہ جو قیامت تک مسلمانوں کے دل کے اندر تکلیف کا باعث بنا رہے گا، جس سے وہ غم میں رہیں گے. لیکن اس غم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کینہ سینہ کو بھی کریں، ماتم کریں، یہ اجازت نہیں ہے. بہرحال کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، یعنی شہادت کے قریب تھے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ عمر بن سعد، تمہارے ہوتے ہوئے سیدنا حسین کو شہید کر دیا جائے گا؟ تم تو صحابی کے بیٹے ہو. تو وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. حتیٰ کہ حر نے بھی کوئی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. حتیٰ کہ ان ظالموں نے، ان کوفیوں نے جو اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے، ان ظالموں نے باقاعدہ موقع پا کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ شہید کر دیا. سیدنا زین العابدین جو بیمار تھے وہ زندہ رہ گئے، اور خواتین جس میں فاطمہ صغرا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، یہ دیگر خواتین آل رسول اہل بیت کی وہ زندہ بچ گئیں، ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا. چونکہ زین العابدین وہ باقاعدہ بیمار تھے، ان کو بھی زندہ چھوڑ دیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا. اس معاملے پر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہاں پر ایک شخص تھا ظالم، شمر، تو اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا اور ایک تشت میں ابن زیاد کی طرف بھیج دیا. اس ظالم نے، اللہ رب العالمین ان ظالموں پر اپنی کروہا لعنتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر پھٹکار نازل فرمائے، اور ان ظالموں کو جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت اور آل حسین کو، آل رسول کو شہید کیا ہے،
مظلومانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ اللہ رب العالمین ان پر اپنا غضب نازل فرمائے، ہماری بددعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ جو بچ گیا ہے، یہ باقاعدہ ابن زیاد کے حکم سے یہ یزید کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ کے اندر باقاعدہ لوگ ان کو رونے والے ملے، سینہ کوبی کرنے والے، ماتم کرنے والے ملے، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، کوفہ کے لوگ رو رہے ہیں سیدنا حسین آل رسول اہل بیت کی شہادت کے اوپر۔ تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ جملہ ادا کیا، تاریخ تبری کے اندر، طبقات تبری کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ یہ جملے موجود ہیں۔ اسی طرح الاحتجاج، یہ کتاب اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ قول موجود ہے، یہ ان کا خطبہ موجود ہے کہ انہوں نے کوفہ کے اندر جب کوفیوں کو حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے اوپر سینہ کو بھی روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لعن اللہ علی اہل الکوفہ، کہ اہل کوفہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ ان ظالموں نے حسین رضی اللہ عنہ نواس رسول کو شہید کر دیا، آل رسول کو شہید کر دیا، اہل بیت کو شہید کر دیا، اور یہ خود اس پر روتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں۔ یہ غدار، یہ مکار اور یہ دھوکہ دینے والے لوگ، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح روتا ہوا رکھے۔ فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہ، وہ بھی انہوں نے بھی باقاعدہ بدعا دی اہل کوفہ کو، زین العابدین نے بھی باقاعدہ اہل کوفہ کو بدعا دی۔ اس سے بات معلوم چلتی ہے کہ اس قتل کے اندر جو ملوث لوگ ہیں وہ اہل کوفہ ہیں۔ اسی لیے بڑا مشہور ہے کوفی لا یوفی، یہ کوفی ان کے اندر کبھی بھی کسی بھی طرح ان کے اندر وفا موجود نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھیں بے وفائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے، سارا کچھ یہیں سے ہوتا ہے۔ صحابہ پر تبرہ کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کو باقاعدہ طور پر ان پر کفر کے فتوے کون لگاتا ہے؟ یہی لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، تو آپ دیکھیں کہ جو آل رسول جو باقی بچے تھے، جو آل حسین باقی بچے تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ اہل کوفہ کو لعنت دی، حتیٰ کہ بدعا دی کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسے ہی رکھے، تم اسی طرح اپنا سینہ پیٹتے رہو، روتے رہو، اسی طرح تم تکلیف میں رہو گے جس طرح تم نے آل رسول کو تکلیف پہنچائی۔ یہ جب یہ لاشیں اور جب یہ سر مبارک یزید کے پاس گیا تو یزید کے بارے میں بقا تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے باقاعدہ طور پر ابن زیاد کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں نے تمہیں ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان سے باقاعدہ طور پر بیعت لو، لیکن تم نے اس سے تجاوز کیا، حتیٰ کہ ابن زیاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ ملا کہ وہ باقاعدہ عبرت ناک اس کا انجام ہوا، وہ قتل کیا گیا۔ مختار سقفی ان کے ہاتھوں باقاعدہ وہ قتل کیا گیا۔ جس طرح جو لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل تھے، ان سب کو جو باقاعدہ محبان علی تھے، محبان حسین تھے، ان لوگوں نے ان کے قصاص کے اندر قتل کیا۔ یزید کے بارے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یزید یعنی اس کی حکومت تھی، اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے باقاعدہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ان شہادتوں کے اوپر ہم کسی بھی طرح یزید کی حمایت نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طرح یزید کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت جو حق پر تھے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے، آل رسول تھے، آل حسین تھے، آل عقیل، آل جعفر تھے۔ جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے وہی حق پر تھے، اور اللہ رب العالمین انہی کی شہادتیں قبول فرمائے گا، انہی کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ حسین اور آل رسول کے قتل میں ملوث ہیں وہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ تو معاملہ یہی ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کو لگا بجھا کر اور اس کے اندر مرچ مسالہ لگا کے جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور وہ من گھڑت واقعات، من گھڑت روایتیں اس میں شامل کی جاتی ہیں،
اس سے باقاعدہ پرہیز کیا جائے، اور میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی طرح یزید بمقابلہ حسین نہ کیا جائے، حسین بمقابلہ یزید نہ کیا جائے۔ یزید حسین رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ اس پر اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا کہ اس کے دور حکومت میں، اس کے دور خلافت میں نواس رسول، آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور وہ کچھ نہیں کر سکا، اگرچہ اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اگرچہ اس نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی معاملہ یہی ہے کہ بلیم تو حکومت پر آتا ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کی طرف آنے اور حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔